آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کھلے کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ آگ ہی تمہاری ساتھی ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ گزشتہ کل آپ نے منافقین کی علامات سماعت کی تھیں کہ کون کون سی علامات کی وجہ سے یہ منافق جہنم میں جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منافقوں کو مسلمانوں سے ممتاز کر دے گا، الگ کر دے گا، تو ارشاد فرمائے گا اے منافقوں سن لو، آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا کہ جسے دے کر تم اپنی جان کو آج میرے عذاب سے بچا سکو، اور نہ ہی کھلے کافروں سے جن کا خاتمہ ہی کفر پر ہوا اور ساری زندگی کفر کرتے رہے۔ فرمایا کہ نہ ہی کھلے کافروں سے فدیہ لیا جائے گا، فرمایا دونوں کا ٹھکانہ اور منافقوں تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اور تم اس کے علاوہ کسی اور ٹھکانے کی طرف کبھی نہیں لوٹو گے، اور وہ آگ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بعض مفسرین نے اس مقام پر یہ لکھا کہ یہ جو فرمایا نا کہ فدیہ نہ لیا جائے گا، تو اس سے مراد اب کیونکہ قیامت کے دن کے ان کے پاس تو کچھ ہوگا ہی نہیں، تو کیا فدیہ میں دیں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آج جو تم عذاب دے کر اب تم ایمان لانا چاہتے ہو، آج تمہارا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ آج تمہاری توبہ قبول کی جائے گی۔ یہ جو فدیے کا لفظ یہاں پر آیا، وہ قیامت کے دن تو انسان جو اٹھے گا بھی تو ننگے بدن ہوگا، نہ اس کے کفن بھی اس کے جسم پر نہیں ہوگا، تو وہ کیا اللہ کی بارگاہ میں فدیہ دے گا۔ لیکن یہاں پر جھنجھوڑنے کے لیے کہ قیامت کے دن تم ایمان لانے کی بات کرو گے اور کب توبہ کرو گے اپنے کفر سے، اپنی منافقت سے، نہ تمہاری توبہ قبول کی جائے گی اور نہ تمہارے کفر سے تمہارا ایمان لانا قبول کیا جائے گا۔ آگے سنیے ارشاد فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے؟ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم، اور مسلمان ان جیسے نہ ہو جنہیں پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ جب تک دل میں کمال عجز و نیاز پیدا نہ ہو، نہ ایمان کا لطف آتا ہے اور نہ عبادت میں مزہ آتا ہے۔ دوبارہ یہ بات سنیے گا کہ جب تک انسان کے دل میں عاجزی اپنے عروج پر نہ پیدا ہو، یعنی کمال عجز و نیاز پیدا نہ ہو، نہ ایمان کا لطف آتا ہے نہ عبادت میں مزہ آتا ہے۔ جب تک دل اس احساس سے لبریز نہ ہو کہ کہاں خالق ارض و سما اور کہاں مجھ جیسا یہ بندہ حقیر بے نوا، اس کی شان کبریائی اور اس کی عظمت و جلال پر جب ایک بندہ مومن کی نگاہیں جم کر رہ جاتی ہیں تو اس وقت نہ اپنی ذات نظر آتی ہے اور نہ پھر اپنی نیکیاں نظر آتی ہیں۔ یہ جو کیفیت جب انسان کی بنتی ہے تو فرمایا اسی وقت دل میں درد محبت اٹھتا ہے کہ جب وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ نہ اپنی ذات کو دیکھتا ہے نہ اپنی نیکیوں کو دیکھتا ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ دل میں درد محبت اٹھتا ہے اور اسی وقت آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور یہی وہ گھڑی ہوتی ہے کہ جب اس پر احسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ نے علماء سے یہ بار بار حدیث سنی ہوگی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا تم
اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت یہ جب پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی نمازیں، ان کی عبادتیں، ان کی تلاوتیں ہمیشہ اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہوتی تھیں، اسی ارشاد سے، اسی نعمت کے حصول کی طرف آج اس آیت کریمہ میں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس آیت کی تاثیر سے کئی ایسے گم کردہ راہ وہ راہ ہدایت پر گامزن ہو گئے، کئی غفلت میں ڈوبے ہوئے وہ ذکر و فکر کی لذتوں سے آشنا ہو گئے، اور کئی ہجر و فراق کے مارے مژدہ وصال سے بہرور ہو گئے۔ اب آئیے، یہ تھا اس کی تمہید اس آیت کریمہ کی۔ اب اس آیت کریمہ کا پہلے آپ کو شان نزول سناتا ہوں۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو مسجد میں، یعنی مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ایک جماعت کے پاس تشریف لائے۔ وہ لوگ آپس میں ہنس رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ماں کہتی ہیں کہ ان کے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کی چادر مبارک گھسٹ رہی تھی اور چہرہ انور جو تھا وہ سرخ ہو رہا تھا، جلال تھا حضور کے چہرہ انور پر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جو مسلمانوں کی ایک جماعت تھی ان سے ارشاد فرمایا، تم ہنس رہے، حالانکہ ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی کہ اس نے تمہیں بخش دیا ہے، یعنی یہ سب سے بڑی امان یہ ہے کہ یہ نہیں آئی کہ تمہیں اس نے بخش دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خوف خدا دلانے کا انداز دیکھیے کہ کیسے اپنی اس بخشش کے لیے، اس مغفرت کے لیے انسان کو کوشش کرنی ہے۔ فرمایا کہ ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی اور اس نے تمہیں بخش دیا، اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ یہ جو ہنسی ہے اس کا کفارہ کیا ہے، یعنی اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اتنا ہی رونا، یعنی جتنا ہنسے ہو اتنا ہی رونا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا دل نرم ہو جائے؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت عبداللہ بن عمر جو فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں جب وہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور فرمایا اتنا روتے تھے کہ آپ بے حال ہو جاتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں لطف کیا ہے، دوبارہ میں اس کا ترجمہ سنا کر میں آپ کو، ورنہ اتنے واقعات اس آیت کریمہ کے تحت ہیں کہ جو اپنے وقت کے، جو آج اللہ کے صالحین کی فہرست میں آ گئے، وہ اپنے وقت کے کیا تھے۔ ان میں سے ایک مالک بن دینار کا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا تھا اسی آیت کریمہ سے آیا تھا۔ الم یأن للذین آمنوا، اور اس کو محسوس کیجئے گا، اللہ فرماتا ہے کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جھک جائیں، یعنی قرآن کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ جو شروع میں نے تمہید باندھی تھی کہ جب تک انسان کے اندر کمال عجز و نیاز پیدا نہ ہو، نہ ایمان کا لطف آتا ہے، نہ عبادات میں لذت ملتی ہے، نہ مزہ آتا ہے۔ تو یہ احساس کیسا ہے، سنیے مالک بن دینار کی زندگی میں کیسے انقلاب آیا، کیسے یہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کرنے سے پہلے آپ نشے کے عادی تھے۔ آپ کی توبہ کا سبب یہ بنا کہ آپ اپنی ایک بیٹی سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کا انتقال ہوا تو آپ نے 15 شعبان کی رات خواب دیکھا۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کسی کو توبہ کی طرف لانا چاہے تو یہ بھی اس کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے کہ کیسے کیسے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے جس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ مالک بن دینار نے دیکھا کہ بیٹی کا تو انتقال ہو گیا جس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ 15 شعبان کی رات آپ نے خواب دیکھا
کہ آپ کی قبر سے، یعنی آپ سمجھے کہ میں بھی مر چکا اور میری قبر سے ایک بہت بڑا اژدہا نکل رہا ہے اور آپ کے پیچھے رینگنے لگا، آپ تیز چلنے لگے تو وہ اژدہا جو ہے وہ بھی تیز چل رہا ہے، وہ بھی تیز ہو جاتا ہے۔ پھر آپ ایک کمزور سن رشیدہ، یعنی ایک بزرگ جو انتہائی کمزور ہیں، اس کے پاس سے گزرے کہ شاید اس سے نجات ہو سکے، تو ان کے پاس سے جب گزرے تو آپ نے اس سے کہا کہ مجھے اس اژدہے سے بچائیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کمزور ہوں، اپنی رفتار کو تیز کر لو، شاید اس طرح تم نجات پا سکو۔ کہتے ہیں کہ میں پھر خواب میں تیز بھاگنے لگا، چلنے لگا، اژدہا پیچھے ہی تھا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آپ آگ کے ابلتے ہوئے گڑھوں کے پاس سے گزرے، قریب تھا کہ وہ آگ کا جو گڑھا تھا اس میں گر جاتے، لیکن کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک آواز آئی کہ تو میرا اہل نہیں ہے۔ آپ چلتے رہے حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، اس پر شامیانے اور سائبان لگے ہوئے تھے۔ اچانک ایک آواز آئی، اس نا امید کو دشمن کے نرغے میں جانے سے پہلے ہی گھیر لو۔ تو بہت سے بچوں نے انہیں گھیر لیا، یعنی جس میں کہتے ہیں کہ میری بیٹی بھی تھی، تو مجھے گھیر لیا، اور کہتے ہیں کہ آپ اس کے پاس آئے تو اس بیٹی نے اپنا دایاں ہاتھ اس اژدہے کو مارا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر آپ کی بیٹی آپ کی گود میں بیٹھ گئی، کہتے ہیں کہ میری بیٹی یہ آیت کریمہ پڑھنے لگی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس بیٹی سے پوچھا، کیا تم فوت ہونے کے بعد، مرنے کے بعد بھی قرآن پڑھتے ہو، یعنی تم سارے قرآن پڑھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں، ہم آپ یعنی زندہ لوگوں سے زیادہ اس قرآن کی معرفت رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی سے اس جگہ ٹھہرنے کا مقصد پوچھا تو اس نے بتایا یہ بچے جو ہیں جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کہا قیامت تک یہاں ٹھہر کر اپنے ان والدین کا انتظار کریں گے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو آگے بھیج دیا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ یہ بچے جو دعا کرتے ہیں فرطوں، یہ اس کا مطلب یہی ہے، اللہم اجعلھا لنا فرطوں، اللہم اجعلہ لنا فرطوں، یہ وہی ہے کہ جو آگے جا کر اپنے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اس بیٹی نے کہنے لگی کہ قیامت تک جتنے بھی بچے ہیں وہ یہاں ٹھہر کر اپنے ان والدین کا انتظار کریں گے کہ جنہوں نے انہیں آگے بھیجا ہے۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ یہ اژدہا کیا تھا؟ تو بیٹی نے بتایا وہ آپ کا برا عمل ہے جسے آپ کو اس شکل میں دکھایا گیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ راستے میں جو ایک ضعیف شخص مجھے ملا تھا اور میں نے اسے کہا تھا مجھے بچاؤ، تو بیٹی نے کہا وہ ضعیف العمر شخص جو تھا وہ آپ کا نیک عمل ہے، لیکن آپ نے اس کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ کا برا عمل جو ہے وہ بڑا سخت ہو چکا ہے، طاقتور ہو چکا ہے۔ لہٰذا بیٹی کہنے لگی خواب میں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ہلاک ہونے سے بچیں۔ پھر وہ بلندی پر چلی گئی، آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اسی وقت سچی توبہ کر لی۔ حضرت فضیل بن عیاض کی توبہ کا واقعہ بھی، حضرت فضیل بن عیاض اللہ کے کتنے بڑے ولیوں میں ان کا نام آتا ہے، وہ توبہ کرنے سے پہلے وہ بھی ڈاکو تھے، یعنی وہ ڈاکہ زنی ان کا پیشہ تھا، لیکن کسی قرآن سننے والے کی زبان سے کسی کی تاثیر ایسی دل میں ہوئی کہ وہ بھی یہی آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، آپ نے توبہ کی اور آپ کے منہ سے بھی بے اختیار نکلا کہ کیوں نہیں میرے پروردگار کہ میرا وہ وقت آ چکا ہے، یعنی اپنے ڈاکہ زنی سے توبہ کی اور پھر وقت کے بڑے عالم دین بھی بڑھے اور اللہ کے ولی بھی بنے۔ حضرت فضیل بن عیاض کی توبہ کا بھی یہی آیت کریمہ واقعہ بنی۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ کا آدھا حصہ جو ہے وہ کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے یا اللہ، ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اخلاص 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 کے ساتھ ہر عمل تیرے رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ریاکاری سے بچا، منافقت سے بچا، نفس و شیطان کے ہر وار سے بچا، حب جاہ سے بچا، خود پسندی سے بچا، سارے باطنی امراض سے بچا یا اللہ، ظاہری برائیوں سے بچا یا اللہ، تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آج تک جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔